سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال تولا جائے گا اور پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے عمل میں ہوگی. ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا پہاڑ جیسی نیکیاں ہلکی ہو گئی، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو جواب آئے گا ایک بار صرف ایک بار تو نے چلا کر اپنی ماں یا اپنے باپ سے بات کی تھی، بس وہی چلانے کا گناہ تیرے نام اعمال میں لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. چلا کر بات کرنے پہ ماں باپ سے دولت چھپانے والوں، ماں باپ سے راز چھپانے والوں، ماں باپ سے خزانے چھپانے والوں ہم ہی تھے کہ ہم بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ برتن بیچ کر بھی علاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ہم ہی تھے بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ زیورات بیچ کر علاج کرنے کے لیے تیار. ہم ہی تھے. ایسے بھی ماں باپ کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنا خون بیچا ہے. ابھی میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں جائز ناجائز کا، یہ مفتیان کرام کا فیصلہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں باپ نے اپنا خون بیچ کر اپنے بچے کا علاج کرا. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں اور جوان ہو کر کے ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں. بخشش نہیں ہوگی، کچھ کر لو کچھ نہیں ملنا جب تک ماں باپ. بلکہ میرے آقا کا فرمان سنا کر کے بات اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے، شہید، اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہو جاتے شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی. مگر چونکہ شہید ہوا ہے تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں، وہاں اس کو رکھا جائے گا. تو شب برات سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی، پہلے ان کو منا لو. راضی آسان، بڑے اچھے لوگ ماں باپ بہت جلدی معاف کر دیتے. میں تو کہتا ہوں دو ہستیوں کو منانا بہت آسان ہے، سب کو منانا مشکل، دو ہستیوں کو منانا آسان. ایک کس کو؟ ایک اپنے رب کو منانا بہت آسان، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اور ایک ماں باپ کو منانا بہت آسان. میں تو اللہ کی محبت اور رحمتوں کا اندازہ اس بات سے لگاتا ہوں کہ جب اللہ نے ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے اتنی محبت والا دل عطا کیا، جب اس نے ماں باپ کو اتنی ممتا اور شفقتیں عطا کی تو وہ اپنے بندوں پر کتنی شفقتیں کرتا ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا. وقت رات اس میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو ماں باپ کو راضی کرو. نمبر 2، شب برات میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھنے والے. اس میں بھی لوگ بہت ہیں، داڑیاں سینے تک ہے لیکن دل کا کینہ نہیں جاتا، ٹوپیاں بڑی خوبصورت ہے دل کا کینہ نہیں جاتا. ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے بات بند، بہنوں کے حصے دبا کے لے کر بیٹھے ہیں، دیتے نہیں. رشتہ داروں سے صرف اس بنیاد پر باتیں بند ہے کہ اس نے فلاں کو شادی کا کارڈ پہلے دیا تھا مجھے بعد میں کیوں دیا. دل میں جن کے بغض اور کینہ ہوگا. لوگ شب برات میں کیا کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ آ کر کے صبح کہتے ہیں ہم نے تو صلاۃ التسبیح پڑھی، اتنے رکعت نماز پڑھی، اتنے درود پڑھے، اتنے قرآن کے پارے پڑھ لیے، اتنا یہ. ارے میرے بھائی وہ سب نفل ہے، پہلے یہ کرو، یہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دل کے اندر جو کینے کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نکالو، ورنہ صلاۃ التسبیح کوئی کام نہیں آنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے دلوں میں کینے ہیں ان کی دعائیں اور ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے. کر لو محنت جتنی کرنا ہے. اصل کو چھوڑ کر کب تک مسلمان نفل کے پیچھے بھاگے گا؟ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کب تک نفل اور مستحبات کے پیچھے بھاگو گے؟ نفل کا درجہ فرائض اور واجبات کے بعد ہے، مستحب کا درجہ فرائض اور واجبات کے بعد ہے. شیطانوں کے جالوں میں سے جال یہ ہے کہ شیطان فرائض اور واجبات سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے.
الجھ گئے نوافل. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھو، پڑھو، اللہ توفیق دے ضرور پڑھو، لیکن پہلے یہ سب کام کر لو. شب برات سے پہلے کے کرنے کے یہ کام ہے. جن کے لیے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نکالو، دل کو صاف کرو. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ لوگ مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے کہ جو لوگ اپنے من کو پاک کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کامیابی عطا کی. اپنے دلوں کو پاک کر لو میرے بھائی. اگر دل پاک نہیں ہے کچھ نہیں ہونا، بلکہ اللہ اللہ. آئیے بڑی پیاری روایت یاد آ گئی، اس کو سن لے اور ہمیشہ یاد رکھنا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس ادھر آؤ. حضرت انس ابن مالک آئے، پوچھا